کیا آپ کو بات چیت شروع کرنا یا گفتگو کی ابتدا کرنا مشکل کام لگتا ہے؟ یا آپ کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ یا چند رسمی جملے بولنے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ مزید کیا بات کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فیصل جیلانی۔ آج دیکھیں گے کہ بین الشخصی تعلقات بنانے کے لیے بات چیت کی ابتدا کیسے کرنا چاہیے۔ کئی لوگ تعلقات بنانا یا دوستی کرنا چاہتے ہیں، چاہے ذاتی ہو یا کاروباری نوعیت کی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ بات چیت کی شروعات کس طرح کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک انجانے انسان کے پاس جا کر آپ یوں تو نہیں کہہ سکتے السلام علیکم، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر تو آپ گھبراہٹ یا جھجک محسوس کرتے ہیں تو اسے دور کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کچھ دروں بینی کرنا پڑے گی، مطلب اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس گھبراہٹ یا جھجک کی وجہ کیا ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ مسئلہ کہیں آپ کے زاویہ نگاہ، آپ کے جذبات و احساسات، آپ کے پہلے سے بنے ہوئے تصورات، تلخ قسم کے تجربات، آپ کی سوچ و فکر، آپ کی صوتی و غیر صوتی یا ظاہری و باطنی مواصلات، یا کسی اور سبب سے تو نہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کے مواصلاتی عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کمزوریوں یا کوتاہیوں سے واقفیت حاصل کر کے آپ ان سے نہ صرف بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں بلکہ اپنے خوف یا جھجک پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ ان سے آگاہی کے بعد آپ کو اپنی خوبیوں اور اچھائیوں سے بھی آگاہی حاصل کرنا ہوگی۔ بات چیت چند رسمی جملوں تک محدود نہیں ہوتی، اس کی ابتدا خلوص اور اس یقین پر ہوتی ہے کہ آپ بات چیت کے دوران ایک مثبت تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک اچھا تاثر پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ لوگوں سے مل کر واقعی خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان سے تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کا ان باتوں پر یقین ہوگا تو آپ بہتر طور پر اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے محفل میں لوگوں سے گھل مل سکیں گے۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی کے بعد جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ لوگوں سے یا لوگوں میں ایک حقیقی دلچسپی پیدا کرنا۔ اگر آپ واقعی بغیر کسی تعصب کے دل سے لوگوں میں دلچسپی لینا شروع کریں گے تو آپ کو بات چیت کی شروعات کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے لوگوں سے میل ملاپ کا مقصد۔ اگر مقصد واضح ہو تو تعلقات بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بات چیت کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے۔ اصل میں لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ تعلقات بنانے کو مقصد سمجھتے ہیں، جبکہ مقصد تعلقات بنانا یا پیدا کرنا نہیں، بلکہ مقصد ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے جن کی وجہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں جو ایصالی و موصولی دونوں میں مشترک ہوں، جن کے بارے میں دونوں ہم خیال ہوں، جن سے ان کی پسند اور ناپسند ملتی جلتی ہو۔ جیسے ہی یہ ہم خیالی پیدا ہوگی ویسے ہی تعلقات بننا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں سے ملنے جلنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا نئی نئی باتوں کا پتہ لگانا، ان کے اچھے اور برے تجربات، ان کے کاروبار، پیشے یا مشغولیات کے بارے میں جاننا، ان کے نظریات یا ان کی پسند اور ناپسند سے واقفیت حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں ان سے مشورہ لینا، اسی طرح کے اور دیگر۔ اور یہ پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر آپ واقعی حقیقتاً لوگوں میں دلچسپی لینا شروع کریں گے یا کر دیں گے تو ان سب باتوں کا نہایت آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوران گفتگو جیسے جیسے آپ کو مخاطب کے خیالات کا پتہ چلتا جائے ویسے ویسے آپ اپنے سوالات اور موضوعات کو اسی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں۔ گفتگو سے نہ صرف مخاطب کے بارے میں پتہ چلتا ہے بلکہ آپ کو اپنے بارے میں بھی بہت کچھ پتہ چلنے لگتا ہے، اس لیے کہ جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے۔ ایسے میں کئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے شاید آپ بھی پہلے واقف نہیں ہوتے یا ان پر توجہ نہیں دی ہوتی۔ شروع میں جو لوگ اپنی بات چیت کی صلاحیت بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ گفتگو کی ابتدا کرنے میں کچھ شرماتے یا ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے سے کیا جواب آئے۔
کئی دفعہ سرد موہری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، شروع میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے جو پانچواں کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے تیاری۔ کس چیز کی تیاری؟ مطلب یہ کہ پہلے سے یہ طے کرنا یا جاننا کہ بات چیت کن کن طریقوں سے شروع ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا تو نہایت سیدھا سادہ آسان ہے، اور وہ ہے اپنا تعارف۔ آگے بڑھ کر اپنا نام بتانا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھانا، اور یہ تعارف اگر مسکراتے ہوئے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تعارف میں پہل کرنے سے خاموشی ٹوٹ جاتی ہے اور اگلا شخص جان جاتا ہے کہ آپ بات چیت کے موڈ میں ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے تبصرہ۔ مطلب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو کسی چیز پر تبصرہ کر دیں۔ یہ تبصرہ ارد گرد کے ماحول پر بھی ہو سکتا ہے، دیوار پر لگی کسی پینٹنگ وغیرہ پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کی تعریف ہو سکتی ہے۔ غرض ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس ماحول سے مناسبت رکھتی ہو یا اس ماحول سے مناسبت رکھتی ہو جہاں آپ موجود ہیں، اس پہ تبصرہ کر دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے شخص کے بارے میں غائبانہ طور پر یا پہلے سے کچھ معلوم ہوتا ہے، یا آپس میں کوئی تعارف کروانے والا بتا دیتا ہے کہ ان سے ملیے، یہ فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں، یا ان کا تعلق فلاں پیشے سے ہے، یا فلاں کاروبار ہے۔ جیسے ہی آپ کو ایسی کوئی بات پتہ چلے، آپ اسی موضوع پر گفتگو شروع کر سکتے ہیں یا بات کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے پرسکون رہنا، پر اطمینان رہنا۔ مطلب جو آپ ہیں وہ ہیں، کچھ اور بننے یا کسی کی نقل کرنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں۔ پر اطمینان اور پرسکون گفتگو بہتر تعلق پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ بلا وجہ مزاحیہ یا ذہین و فتین بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ تعلقات بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ رٹے رٹائے جملے شروع میں پریکٹس کے لیے تو شاید چل جائیں گے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو بات آپ کی شخصیت کے لحاظ سے اور قدرتی انداز میں ہوگی اس کا تاثر کچھ اور ہی ہوگا۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا میں دو اشخاص کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ بھی ذہن نشین رہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ مطلب ہر شخص سے آپ تعلقات یا دوستی نہیں کر سکتے۔ کس سے دوستی کرنا ہے اور کس سے نہیں، فیصلہ دونوں اشخاص پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو چاہتے ہو لیکن دوسرا نہیں، یا دوسرا چاہتا ہو اور آپ نہیں۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس موضوع پر مزید کچھ بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔